اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، آج میں آپ کو ایک دعا بتا رہا ہوں جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت انس روایت کرتے۔ وہ دعا ہے گھر سے نکلتے وقت یا ہم کہیں بھی جائے، اہل و مال کی حفاظت اور ہماری خود کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کرے گا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس لیے میری آپ تمام سے یہ گزارش ہے کہ خود اس دعا کو یاد کریں، چاہے کہیں بھی جانا ہے، کسی کورٹ کے اندر، کچہری کے اندر، تھانے کے اندر، یا کسی سے بھی ملنے کے لیے جانا ہے، اپنے گھر سے نکل رہے خود اس دعا کو پڑھے اور اپنے بچوں کو بھی پڑھائے، تاکہ یہ جو دور ہے، اگر راستے میں کوئی لٹیرا ملتا ہے، کوئی بچوں کو اٹھانے والا ملتا ہے، اگر ہمارے بچے یا ہم خود اس دعا کو گھر سے پڑھ کر نکلیں گے تو اللہ پاک ہماری اولادوں کی، ہماری بال بچوں کی، ہر ایک کی ان چیزوں سے حفاظت کریں گے۔ تو وہ دعا یہ ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس دعا کے متعلق حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اس کے بعد بتایا کہ ہم اس دعا کو پڑھ کر نکلیں گے تو اللہ پاک خود ہماری شیاطین سے اور بری چیزوں سے اور گناہوں سے اللہ کس طرح ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ آپ خود اگر اس دعا کو پڑھو گے تو اس کے نتائج آپ خود دیکھ سکتے ہو۔ اس کے متعلق ایک واقعہ میں آپ کو سناتا چلوں، اس کی فضیلت کے متعلق کہ بھئی یہ واقعہ کیسے پیش آیا اور اس واقعے کو بیان کرنے والا کون ہے۔ علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو نقل کرتے ہیں کہ میں نے بہت سی کتابیں دیکھی، یہ روایت دیکھی جس کو زید بن اسلم رضی اللہ عنہ نے اپنے والد کے واسطے سے نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اور مجلس کے اندر تھے کہ ایک شخص آیا، اس کے ساتھ اس کا بچہ تھا۔ جب وہ مجلس کے اندر حاضر ہوا تو حضرت عمر ابن خطاب نے کہا کہ میں نے کوے کی مشابہت کی طرح تم دونوں باپ بیٹے کو دیکھا ہے، کیا بات ہے؟ تو اس کا باپ کہنے لگا کہ عمر ابن خطاب، اس کی حقیقت کچھ اور ہے، اگر آپ سنو گے تو آپ دنگ رہ جاؤ گے۔ تو حضرت عمر ابن خطاب اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور اس شخص سے کہا کہ سناؤ مجھے، کیا سناتے ہو اس بچے کے بارے میں؟ تو اس شخص سنانے لگا کہ حضرت عمر ابن خطاب، جب میری بیوی پیٹ سے تھی اور میرا یہ بچہ اس کی کوکھ کے اندر تھا اور مجھے کہیں اللہ کے راستے میں جانے کا ارادہ ہوا، تو میں جب اللہ کے راستے میں نکلنے لگا تو میں نے اس دعا کو پڑھا اور گھر سے یہ کہتے ہوئے نکلا، میں نے یہ الفاظ بولے تھے کہ اللہ میرے اس بچے کی حفاظت کرے، اور میں اللہ کے راستے میں چلا گیا اور کئی سال میں باہر رہا، اپنی بیوی سے، بچے سے دور رہا۔ جب میں دوبارہ اپنے گھر کی طرف لوٹ کر آیا تو میں کیا دیکھتا ہوں، میرے گھر کو تالا لگا ہوا ہے۔ میں نے محلے کے اندر پڑوسیوں کو پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ آپ کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو میں سیدھا گھر سے قبرستان گیا، اس کی قبر پر گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور اس کی قبر پر جا کر جو بھی مجھے پڑھنا تھا میں نے اس سال ثواب کیا۔ اور پھر جب میں قبرستان سے نکلنے لگا تو میرے چچیرے بھائی نے مجھے بتایا کہ چچی جان کی قبر سے ایک آگ نکلتی ہے جو اس ٹائم میں نکلتی ہے پھر وہ بجھ جاتی ہے، کیا ماجرا ہے؟ تو میں حیران دے گیا۔ پھر دوبارہ جب میں جانے لگا تو میرے چچا کے لڑکے، میرے بھتیجے سب پیچھے رہ گئے اور میں اکیلا بیوی کی قبر کے پاس گیا تو دیکھتا ہوں قبر پھٹی ہوئی ہے، میرا بچہ کھیل رہا ہے، اور اس منظر کو میں نے دیکھا تو میں نے دوڑ کر اپنے بچے کو سینے سے لگایا۔ اتنے میں ایک آواز آئی کہ اگر تو اللہ کے راستے میں جاتے وقت یہ کہتا کہ اللہ میرے بچے کو جو اس کی کوکھ کے اندر ہے اس کو اور میری بیوی کو اپنے حفظ و امان کے اندر رکھے تو اللہ ان دونوں کی حفاظت کرتا، مگر تو نے الفاظ استعمال کیا تھا کہ اس کی پیٹ کے اندر جو بچہ ہے اللہ تو اس کی حفاظت کرنا، تو اللہ پاک نے اس بچے کی کس طرح حفاظت کر کے بتائی۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی اگر اس دعا کو پڑھ کر نکلو گے تو یہ واقعات ہمارے سامنے، ہم اس کے نتائج ہم خود ہماری آنکھوں سے دیکھ پائیں گے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق دے۔